أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصياء لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اذان گرامی مجلس بعنوان شہادت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام برپا کی گئی. میں نے قرآن کریم کی ان دو آیات کا مختصر سی آیات کا انتخاب کیا جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے: انا علینا للہدی، بے شک ہدایت ہم پہ لازم. اللہ فرما رہا ہے ہدایت کرنا اللہ کا کام ہے. انا علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی، آخرت اور دنیا ہمارے ہی پاس ہے. دنیا اور آخرت دونوں اللہ فرما رہا ہے ہمارے پاس ہے. ہدایت کرنا ہمارا کام ہے. کئی مرتبہ اللہ اپنی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہم کہتا ہے، تو اللہ نے فرمایا انا علینا للہدی، بے شک ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے. میں پہنچا نہیں پا رہا ہوں. اللہ فرما یہ رہا ہے ہدایت کرنا ہمارا کام ہے. ہدایت اللہ کا کام ہے، بندوں کا نہیں. ہدایت کرنا اللہ کا کام ہے. اللہ ہدایت کرے گا، اس کا مطلب ہے اللہ ہادی چنے گا. انتخاب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جسے ہادی برحق بنائے، جب ہدایت اس کا کام تو ہادی بھیجنا بھی اسی کا کام. وہ ہادی بھیجے گا جسے ہادی بھیجنا ہے. ہادی یعنی ہدایت کرنے والا. ہادی اللہ بھیجے گا، پھر اللہ کوئی نہ کوئی شرائط تو رکھے گا نا کہ جب میں ہادی بنا رہا ہوں تو ہادی برحق میں کوئی شرائط ہونی چاہیے. پہلی شرط اللہ رکھے گا، جب اللہ کی طرف سے ہادی آ رہا ہے تو نمبر ایک اس میں پہلی شرط یہ ہونی چاہیے وہ علم لدنی کا مالک ہو. یہ نہ ہو کہ لوگ پوچھتے پھریں بتائیے ہدایت کا ہے، وہ اوروں سے پوچھتا پھرے، وہ کہیں مجھے خود معلوم نہیں، اس سے پوچھ لیتا ہوں، اس سے ایسا گرامی جو دوسروں سے پوچھ کے بتائے وہ ہادی نہیں ہوتا. ہادی وہ جس کا اللہ سے وابستگی ہو، جو اللہ سے رابطے میں ہو، وہ ہادی برحق ہے. اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں جانے گرامی. تو جانے گرامی میں جو جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں تو ہادی برحق اللہ کی طرف سے آئے گا. اللہ فرمائے انا علینا للہدی. نمبر ایک، جب وہ ہادی چنے گا تو ہادی کی کوئی شرائط ہوگی. دیکھیں ہم ہی نمائندہ چنتے ہیں تو اتنی شرائط سوچتے ہیں. یہ ہمارا نمائندہ ہے، پارلیمنٹ میں جا رہا ہے تو ایسا ہونا چاہیے، فلاں مقام پہ جائے. یہ سفیر ہوگا پاکستان کا تو پاکستان کا وزیر اعظم فیصلہ کرے گا، صدر کا فیصلہ ہوگا. جب ہم ہادی چنتے ہیں تو اتنا سوچتے ہیں. جب اللہ ہادی بنائے تو وہ علم لدنی کے مالک کو چنے گا. نمبر دو، وہ کہے گا بھئی اس کا کردار ایسا ہو کہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. اس کا مطلب ہے کردار اتنا پاک ہو کہ ہادی برحق معصوم ہونا چاہیے.
میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ ہادی برحق معصوم ہونا چاہیے. تو عزیزان گرامی جو جملے پیش کروں اس پہ غور کیجیے گا. 11ویں امام علیہ السلام سے متعلق پیش کر رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی. تو عزیزان گرامی اب ایک شہر جسے بسایا بنی عباس نے، پورا شہر بنایا. جیسے بہت سے بادشاہ تاریخ میں مغلوں نے بہت سے شہر بسائے، مختلف بادشاہوں نے مختلف شہر بسائے. پاکستان میں خود اسلام آباد ایک شہر بنایا گیا جب کراچی سے دارالخلافہ کیپٹل منتقل کیا گیا اور کہا اسلام آباد کو بنائیں گے، تو ایک نیا پورا شہر بسایا گیا، بنایا گیا. تو تاریخ میں بہت سے شہر بنے ہیں. ایک شہر بنایا بنی عباس نے، اس کا نام رکھا سرہ مرعا، جس نے دیکھا اسے سرور ہوا، کیونکہ دجلہ کے کنارے تھا، دریا کے پاس تھا، موسم اچھا تھا، شمال کی طرف تھا، عراق کے خوبصورت علاقہ تھا، پہاڑیاں تھی وہاں پہ. تو انہوں نے کہا بھئی ایک ایسا خوبصورت شہر بنائیں گے دریا کے بالکل پاس میں، سرہ مرعا، جو دیکھے گا اسے سرور ہوگا. اسی سرہ مرعا سے ہو گیا سامرہ. اب سمجھ میں آئی یہ سامرہ کیسے سامرہ بنا؟ تو یہ سرہ مرعا انہوں نے نام رکھا اس کا، جو بھی دیکھے گا اسے سرور ہوگا. خوبصورت شہر ہے. اور وہ انہوں نے وہیں پہ ایک فوجی چھاونی بنا دی اور وہاں پہ اپنی آرمی کو رکھا، فوج کو رکھا تاکہ ہمیشہ نظارت رہے. تو انہوں نے کہا بھی اب ہم نے مضبوط شہر بنا لیا، فوج بنا لی، بڑے بڑے قلعے بنائے، موٹی دیواروں والے، بہت بڑے بڑے قلعے. اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ بھئی اب کیونکہ ہم بس گئے ہیں تو جن جن سے ہماری حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے انہیں یہیں لا کے رکھو تاکہ نظر رکھی جا سکے، ان کی جاسوسی کی جا سکے. میرے شاید جملے پہنچ رہے ہوں. تو انہوں نے کہا بھئی سب سے زیادہ خطرہ ہے ہمیں اہل بیت سے، کیونکہ ان کے چاہنے والے بھی زیادہ ہیں، ماننے والے بھی زیادہ ہیں، اور ماننے والے ہیں ایسے کہ جان دے دیں. میرے جملے پہنچ رہے جانے گرام. چاہنے والے بہت زیادہ ان کے جو تھے وہ بہت گہرے تھے. تو انہوں نے کہا بھئی انہیں یہیں لا کے رکھا جائے. اب دو وجوہات تھی، ایک تو ان پہ نظر رکھی جائے، جاسوسی ہو سکے، کس کس سے مل رہے ہیں، کون ملنے آ رہا ہے، کسے خط لکھ رہے ہیں، کسے خرچہ بھیج رہے ہیں. جب امام کو خمس ملتا ہے، دیکھیں اب میں کیسے اس کو پیش کروں. دیکھیں رسول اسلام نے بھی جب خمس جمع کیا تو وہ امت پہ خرچ کیا. میں جملہ نہیں پہنچا پا رہا. دیکھیں پیسہ جمع کر کے غنی بننا اور ہے، سب کچھ لٹا کے امیر کہلانا اور ہے. تو اب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جتنا جمع ہوتا وہ لوگوں پہ خرچ کیا کرتے، لوگوں پہ نشاور کرتے. اللہ نے کہا میرا حق ہے، میرا حق بھی وللہ ہے. تو اب جو بھی آپ جمع کرو گے اس میں سے جو خمس نکالو گے وللہ ہے، اس میں اللہ کا حصہ ہے، ولرسول ہی، رسول کا، ولذی القربہ، رسول کے قرابت داروں کا. ان تین حصوں کو کہا جاتا ہے سہم امام. اللہ کا حصہ بھی پیغمبر کو جائے گا، اہل بیت کا بھی. پھر وہ خود دیں گے کہ اہل بیت کون ہے، وہ خود ہی دیکھیں گے نا. سب سے قریبی فاطمہ ہے، فاطمہ کو دیا جائے فدق فاطمہ. پتہ نہیں جملے میرے پہنچ رہے ہیں نہیں. تو اب رسول اسلام خود فیصلہ کرتے تھے، اور جناب سیدہ کو دینا اس لیے بھی واقع فدق کا دیگر جائیدادوں کا ضروری تھا کیونکہ ان کی والدہ کی قربانیاں زیادہ تھیں. انہوں نے اپنی سارے مال تجارت کو امت پہ قربان کیا تھا. تو اللہ نے کہا کہ بھئی اس قربانی کا بدلہ اس قربانی کے ذریعے ہے، ان کو یہ ساری دولت دے دی جائے. پھر اللہ بھی جانتا تھا جب اتنا سیدہ کو دے دوں گا تو سیدہ وہ نہیں ہے کہ جمع کر کے بیٹھ جائیں، یہ بھی امت پہ خرچ کرتی رہیں گی. تو اب یہ میرے جملے اگر پہنچ رہے ہوں تو اب وہ سارا نظام امام کے پاس تھا. تو اب 11ویں امام علیہ السلام کے پاس خمس آتا. 10ویں اور 11ویں امام دونوں کا روضہ ہے سامرہ میں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں، میں ان کو میں ایک تمہید باندھ رہا ہوں میں لے جانے کے لیے. تو جانے گرامی 10ویں اور 11ویں امام علیہ السلام کے پاس ایک انہوں نے کیا کیا، وہ جانتے ہیں کہ غیبت آنے والی ہے. لیکن نا امام کا علم ہمارے جیسا نہیں ہے، ہمیں یہی نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے نہیں. بھئی میں نے اپنے اوپر نہ رکھ کے کہا، میں نے کسی اور پہ نہیں کہا. میں نے کہا کہ دوسرے حکمران ایسے تھے، میں نے کسی کے متعلق بات، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں. ہم ایسے ہیں، ہمیں نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے. لیکن امام ایسے نہیں ہے، انہیں معلوم ہے غیبت شروع ہونے والی ہے. تو ہم ایسا نظام بنائیں کہ لوگوں کو سمجھا جائیں خمس کیسے خرچ ہوگا. سہم سادات بیوگان کے لیے جائے گا، یتیموں کے لیے جائے گا، ان تمام سادات مومنین کے لیے جائے گا کہ جن کا سال کا خرچہ پورا نہیں ہوتا. امام نے خود تقسیم کر کے وکلاء کے ذریعے سمجھا دیا. دولت پہ سام بن کے نہ بیٹھنا، دوسروں کو کھلاتے رہنا. میرے جملے پہنچ رہے جانے گرام. یہ نظام بنایا 10ویں اور 11ویں امام علیہ السلام نے، پورا ایک نظام، وکلاء خط لکھتے مسلسل ایسے کیا جائے گا. میں ایک جلدی سے واقعہ پیش کر دوں. 10ویں اور 11ویں امام کا دور بڑا سخت ترین دور تھا. بنی عباس کا دور، متوکل کا دور. 10ویں امام کا دور متوکل کا دور ہے. کہتے ہیں یزید کے بعد سب سے ظالم حاکم گزرا ہے متوکل. اب میں خلفاء کی تاریخ کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن
جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. جیسے عبد الملک ابن مروان، اب ہمارے بہت سے مسلمان بھائی کہتے ہیں بھئی ساری سڑکیں تو انہوں نے بنوائی. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. بھئی یہ سڑکیں بنوا دینے سے، موٹر ویز بنوا دینے سے انسان کو کوئی کمال نہیں مل جاتا. انسان کا یہ نہیں کہ اس کا استحقاق بن جائے کہ میں ہادی برحق ہوں، میں اللہ کا نمائندہ ہوں. بھئی آپ حاکم تھے تو آپ نے اگر کوئی کام کر دیا، یہ امت پہ احسان نہیں کیا. دیکھیں کوئی بھی انسان کام کرے اگر وہ اس کا استحقاق نہیں رکھتا، یعنی کام اس کا نہیں ہے دوسرے کا ہے، لیکن وہ کیونکہ آگے بیٹھ گیا، اگر وہ کوئی کام کر دیتا ہے تو اسے پھر بھی ثواب نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے دوسرے کے حق سے چھین کے کوئی نیک کام کیا. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. تو عزیزان گرامی، اب یہ بہت سے عبد الملک ابن مروان، ان سب کی تاریخ موجود ہے. متوکل نے بہت سے کام کیے لیکن سب سے زیادہ ظلم کیا آل محمد کے آثار پہ. اور متوکل عباسی کوشش کرتا تھا 10ویں اور 11ویں امام علیہ السلام پہ ایک روب رکھے، فوج بہت بڑی بنائی. اور ایک دن یہاں تک ملتا ہے کہ اس نے اپنی فوج سے کہا کہ بھئی یہ جو پہاڑی ہے سامرہ کی، سارے اس پہ چڑھ جانا. چٹان تھی، یعنی بہت زیادہ اس کے پتھر تھے. کل لوہے کے اپنے اوزار، گرز، نیزے، تلواریں ہاتھ میں لے کے زور زور سے مارنا. جب میں آؤں تو کہنا کہ آپ ہمارے بادشاہ سلامت ہیں، آپ ہمارے خلیفہ ہیں، بتائیے کیا حکم ہے. تو ذرا ہمارے جو اہل بیت کے افراد ہیں ان پہ روب بیٹھ جائے گا میرا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. کیسے کیسے لوگ تھے کہ ان پہ روب ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس نے کہا بھئی ذرا روب بیٹھ جائے گا ان کا. بلایا، آئیے فرزند رسول امام علی نقی علیہ السلام سے کہنے لگا متوکل، آئیے میں آپ کو اپنی سلطنت کی، اپنی بادشاہت کی ذرا سیر کروا دوں. امام علیہ السلام کو جیسی دعوت دی، امام نے آواز دی، اے بیٹا حسن عسکری آپ ساتھ چلیے. رضوان گرامی، امام کا لقب ہے عسکری، الزکی العسکری، جو پاک ہے، جو فوج والا ہے. تو اب یہ سوچ لیجئے گا. اب بہت سے لوگ ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں امام کو عسکری، فوج والا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ سامرہ میں رہتے تھے، وہاں پہ بنی عباس کی فوج تھی تو لوگ سمجھتے تھے ان کی فوج ہے. نہیں، یہ غلط ہے. آئیے پیش کرتا ہوں کیوں عسکری کہا جاتا ہے. متوکل عباسی نے ایک مرتبہ ائمہ علیہ السلام دونوں اماموں کو ساتھ لیا کہ ساتھ چلیے میں آپ کو اپنی سلطنت دکھاتا ہوں. اور بہت زیادہ خوش، ساتھ میں فوجی چل رہے ہیں، سپاہی چل رہے ہیں، اسلحہ لگا رکھا ہے. اتنے میں جیسی پہنچا پہاڑی کے سامنے، سارے فوجی کھڑے ہو گئے. زور زور سے ہتھیار، لوہے کے ہتھیار چٹانوں پہ مارے تو شور اٹھتا ہے، اس کی آوازیں آتی ہیں. اور سب کہنے لگے بادشاہ سلامت، جو حکم ہو، خلیفہ وقت، جو آپ کہیں، آپ جسے کہیں ہم اسے مار دیں گے، جسے کہیں ہم اٹھا کے لے جائیں گے. اب ایک مرتبہ وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ الفاظ دہرائیں گے تو ذرا امام پہ روب بیٹھ جائے گا، یہ ہمارے خلاف بغاوت نہیں کریں گے. انہیں یہ پتا ہو کہ بھئی میری فوج اتنی سخت ہے، کسی کو بھی بغاوت کرنے والے کو مار دے گی، اٹھا کے لے جائے گی. اب وہ جملے بار بار دہرا رہے تھے، جسے کہیں بادشاہ سلامت، متوکل بادشاہ سلامت، آپ جسے کہیں اٹھا کے لے جائیں گے. ایک مرتبہ متوکل نے امام علی نقی علیہ السلام کی طرف دیکھا اور کہا یہ ہے میری فوج جو پہاڑوں پہ تھی. امام علی نقی علیہ السلام مسکرائے اور 14 برس کے امام حسن عسکری علیہ السلام سے فرمانے لگے بیٹا ذرا اپنی فوج بھی دکھا دیجئے. تو 11ویں امام علیہ السلام نے ایسے ہاتھ کا اشارہ کیا، اس کی فوج سامنے تھی، امام نے ایسے اشارہ کیا، سارے بادل چھٹنے لگے، زمین سے لے کے آسمان تک ملائکہ نظر آنے لگے. ایک ایک فرشتہ اتنا بڑا تھا پورے پہاڑ کو ایک پر سے اٹھا کے لے جاتا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں. بھئی قوم لوط پہ ایک ہی فرشتہ عذاب لایا تھا نا، ایک پر سے اٹھا کے پورے شہر کو لے گیا تھا. تو ایک مرتبہ ملائکہ نے اشارہ کیا، فرزند رسول بتائیے کسے مارنا ہے. اگر آپ کہیں تو ہم متوکل کو اٹھا کے لے جائیں تو ایک ہی دفعہ جہنم میں پھینک دیں. متوکل وہیں بے ہوش ہو کے گر گیا. امام نے اشارہ کیا واپس چلے جاؤ. جیسے ہی اس پہ چہرے پہ فوجیوں نے پانی ڈالا، ہوش میں آیا، کہا کہ آئندہ فوج نہ بلائیے گا، میرے تو بڑے بھی کہہ گئے آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. توجہ فرما رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں جانے کے نام. امام علیہ السلام کو عسکری اس لیے نہیں کہا گیا کہ بنی عباس کی فوج سامرہ میں تھی اس لیے یہ فوج والے ہیں، تو ان کی فوج تھی نہیں، وہ تو عباسیوں کی فوج تھی. عسکری اس لیے کہا گیا کہ ایسی فوج دکھائی کہ جو کسی امام علیہ السلام نے کسی حاکم کو نہیں دکھائی تھی. کہ دیکھ ایسی ہماری فوج ہے، ہمیں نہ ڈرانا. کہ آئندہ نہیں ڈراؤں گا، اس دفعہ معاف کریں، کیونکہ فرشتے کہہ رہے تھے اگر آپ کہیں تو اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیتے ہیں. توجہ، آپ سلامت رہیں جو لوگ پہنچ رہے ہیں. تو جانے گرامی، امام علیہ السلام کا یہ روب. اب یہ جو جملے پیش کر رہا ہوں، تو ایک مرتبہ امام علیہ السلام یہاں تک ملتا ہے کہ امام علی نقی، امام حسن عسکری صاحب، اس لیے دونوں کو کہا جاتا ہے عسکریین، فوجی، فوج والے، فوج والے عسکریین. جب آپ سامرہ جائیں گے لکھا ہوگا عسکریین،
خوش آمدید دو فوج والوں کے شہر میں. تو عسکرین ذکیین، عسکرین تو جیسے کاظمین، دو کاظم، 7ویں امام اور 9ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام. تو اگر میرے جملے پہنچ رہے ہوں، عزیزان گرامی، ائمہ کی عظمت یہاں تک ملتا ہے کہ ایک مرتبہ متوکل نے کہا کہ بھئی ہمارے جو غلام ہم نئے نئے خرید کے لے کے آئے ہیں افریقہ سے، 50 غلام لے کے آئے تھے. افریقی بہت قداور ہوتے ہیں، لمبے چوڑے ہوتے ہیں، انہیں غلام بنا کے لایا گیا. تو اب وہ لائے تو کہا بھی ذرا ان کو میں ساتھ نہیں جاؤں گا. پچھلی دفعہ ایک فوج بلا دی تھی انہوں نے، تو اب یہ آپ جانتے کہ ہر ایک کا دل نہیں ہوتا، دل گردہ کسی کسی میں ہوتا نا. جو لوگ پہنچ رہے ہیں اب، یہ کچھ لوگ بہت بزدل ہوتے ہیں، کچھ خاندانی بزدل ہوتے ہیں، کچھ ویسے بزدل ہوتے ہیں. اب میں اشاروں کے نام میں جو پہنچ رہا ہوں، جو بچے نوجوان میرے بھائی پہنچ رہے ہیں، ان پہ سب پہ سلام ہے. تو اس نے کہا بھئی آج میں خود نہیں جاؤں گا، تم ذرا غلاموں کے سامنے سے گزار دینا ان دونوں کو، اور ذرا ان پہ روپ بیٹھ جائے. وہ ان سب غلاموں کو کہنا بھئی یہ ان پہ ذرا ایک روپ ڈال دیں. لمبے 6.5 فٹ کے غلام ہیں. تو اب وہ سارے آئے. ایک مرتبہ جیسے ہی امام ان کے سامنے سے گزرے، محل کے اندر سے دیکھ رہا تھا ہوتا کیا. متوکل محل کے اندر سے، اپنے قلعے کے اندر سے دیکھ رہا ایک مرتبہ جیسے ہی امام گزرے، 50 کے 50 غلام خود کھڑے ہو گئے، آگے بڑھے، امام کے ہاتھوں پاؤں کو چومنے لگے. کوئی قدموں میں گر گئے، امام اٹھا رہے ہیں، وہ بار بار پاؤں کو چوم. توجہ، متوکل نے شور مچایا، بھئی یہ ان کا امام نہیں ہے، میں ہوں، میں خلیفہ ہوں. اب پتہ چلا کہنے سے کوئی بن نہیں جاتا. تو اس نے کہا میں خلیفہ ہوں. دوڑتا ہوا باہر آیا، فوجیوں سے کہا ترجمہ کر کے بتاؤ، ان افریقیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر یہ اس کا قد بڑا ہے اور آدمی کا چہرہ خوبصورت ہے، یہ اسے ماننے لگ جائیں گے. میں خلیفہ ہوں، بتاؤ حاکم میں ہوں، یہ نہیں ہے. ایک مرتبہ مترجم نے کہا کہ بھئی آپ اس کے ہاتھ پاؤں کیوں چوم رہے ہیں، یہ امام نہیں ہے. خلیفہ تو یہ ہیں جن کو متوکل کو میں لے کے آیا ہوں. کہا انہیں تو ہم پہلے سے جانتے ہیں، اسے نہیں جانتے. متوکل نے کہا پوچھو یہ پہلے سے انہیں کیسے جانتے ہیں. کہ ہمارے افریقہ کے جس علاقے سے ہم ہیں، یہ وہاں تبلیغ کے لیے جمعرات کے جمعرات آتے تھے. ہمارے حیدری توجہ فرما رہے ہیں عزیزان جناب. ائمہ علیہ السلام ساری کائنات کے لیے حجت ہے، حجت اللہ علی الخلق اجمعین. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ خلق ساری مخلوقات کے لیے حجت ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف عرب کے لیے نہیں، سب کے لیے حجت ہے. اگر سب کے لیے حجت ہے تو پھر افریقہ میں بسنے والوں کے لیے بھی حجت ہے. امام ان کی زبان کیسے جانتے ہو؟ کہ نہیں یہ ہماری زبان میں بات کرتے ہیں. عزیزان گرامی، اسے امام کہا جاتا ہے جو دنیا کی ہر زبان سمجھے، ہر زبان بولے، نہیں تو پھر سب پہ حجت نہیں ہے. عزیزان گرامی، یہ ائمہ علیہ السلام کا. اب 11ویں امام کے زمانے میں ایک ایک بات پہ سپاہی بٹھائے گئے، فوجی بٹھائے گئے، یعنی ہر جگہ پہ جاسوس تھے. کسی بھی طرح سے کوئی بھی آدمی کہیں پہ بھی کام کر رہا ہو، اس کی جاسوسی ہونی چاہیے. امام علیہ السلام نے اپنے قریبی آدمی کو، چاہنے والے کو بلایا کہ بغداد میں فلاں مقام پہ جانا. پرانا بغداد، تنگ گلیاں جیسے کھارا در وغیرہ، پرانا کراچی جیسے پرانا لاہور، موچی دروازہ، پتہ نہیں اب ذہنوں میں ہے نا، تنگ گلیاں. اس زمانے میں گاڑیاں تو ہوتی نہیں تھی، تو بغداد کی تنگ گلیوں میں کہا کہ فلاں مقام پہ میرا ایک چاہنے والا ہے، اسے یہ عصا دے دینا. عصا، چھڑی. کیا ٹھیک؟ سامرہ سے چھڑی لے کے چلا، بغداد پہنچا. جیسے پہنچا تو دیکھ رہا ہے کہ سامنے سے ایک آدمی جو ہے وہ گدھے پہ سامان لے کے آ رہا ہے. یہ یہاں سے جا رہا ہے. کہ بھئی تم ہٹو. کہ بھئی یہاں پہ ایک آدمی گزرنے کی جگہ ہے، اب میں سامان لے آؤں، گدھے کو کہاں موڑوں گا، تم پیچھے چلے جاؤ. میں تو پیچھے نہیں جاتا. دونوں کی بحث ہونے لگی. یہ جو امام کا پیغام لے کے گیا تھا، اس کے ہاتھ میں عصا تھا، وہ چھڑی تھی. اس نے اس آدمی کو چھڑی ماری، چھڑی ٹوٹ گئی، اس میں سے خط نکلا. واپس آیا، کہا مولا وہ جو آپ نے عصا دیا نا، اس میں خط نکل آیا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں بات. امام نے کہا خط نکل نہیں آیا، میں نے ہی رکھا تھا. کہا مولا آپ نے بتایا نہیں. کہا تجھے نہیں بتایا تھا تاکہ تیری جان کو خطرہ نہ ہو. جب ہمارے ساتھ رہا کرو تو ہر جگہ جھگڑے مت کیا کرو. اس شیعہ کو پیغام بھیج رہا تھا تاکہ نہ تیری جان کو خطرہ ہو نہ اسے خطرہ ہو. حکومت جاسوسی کر رہی ہے، میں نے خط لکھا تھا. میرے کچھ شیعہ بغداد میں فاقوں میں ہیں، ان کے لیے پیسے بھیجے تھے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ امام کی دیکھیں اس زمانے میں حکمت دیکھیے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی فاقے سے مر جائے. کسی نے امام کو پیغام بھجوایا 10ویں 11ویں امام کے لیے بغداد سے. جب جانا تو امام سے کہنا کہ مولا میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے دعا کر دیں. امام نے پیغام بھجوایا کہ ان سے کہنا ہم تم سے غافل کب ہیں.
کہ تم پیغام بھجواؤ. میرے جملے پہنچ رہے ہیں کہ ہم تم سے غافل کب ہے کہ تم کہو کہ مولا ہمیں بھی یاد رکھیں. کہ ایک ایک شیعہ کو ہم اس کے نام سے حسب نسب سے جانتے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں زانے گرامی. میں جانتا ہوں کچھ آنکھوں میں آنسو ہیں زانے گرامی. یہ عظمت ہے آل محمد علیہ السلام کی. ان کی عظمت ایسی اپنے ایک ایک چاہنے والے ماننے والے کو جانتے ہیں. یہ امام علیہ السلام کا 11ویں امام کے زمانے میں بہت سی سازشیں جہاں عباسی خلفاء جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے, شیعہ سنی تمام کتابوں میں ہے کہ میرے 12 جانشین ہوں گے. خود صحیح بخاری میں ہے لا یزالو ہاں یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ 12 رجلا 12 مرد حکومت نہ کر لیں. کتنے؟ صحیح بخاری میں لکھا ہے, صحیح بخاری میں 1 روایت ہے, صحیح مسلم میں 7 روایات ہیں, 7 میں لکھا ہے 12. ایک میں ہے 12 امیر, ایک میں ہے 12 مرد, 5 میں ہے 12 خلیفہ. آپ لوگ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں. تو صحیح بخاری میں لکھا ہے 12 رجلا 12 مرد. اب دیکھیں میں مرد کو سمجھانے کے لیے کوئی وضاحت تو کروں گا نہیں. پہلا مرد میں دکھا دیتا ہوں, 11 آپ تلاش کر لیں. پہلا مرد دیکھنا ہے تو خیبر میں چلیے. پیغمبر نے فرمایا لَأَعْتِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا, کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا. تو صحیح بخاری میں 12 رجلا 12 مرد حکومت. توجہ, تو وہاں 12 کا لفظ آیا ہے اور 12واں اور غدیر کے خطبے میں ہے اولہم علی وآخرہم مہدی. ان میں پہلے علی ہے اور آخری امام مہدی علیہ السلام. پیغمبر اسلام نے بتایا, اب سب کو پتا تھا کہ بھئی میرا 12واں لال کون ہوگا. اب 119 روایات ہیں ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں, شیعہ نہیں, ہمارے ہاں تو ہزاروں کے حساب سے ہیں. ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں 119 روایات ہیں المہدی من ولد فاطمہ, کہ مہدی فاطمہ کی نسل سے ہوں گے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. 12ویں امام. اب کیا کریں گے, یہ حدیث شیعہ سنی ہر کتاب میں تقریباً جو بھی 12ویں امام سے متعلق کچھ بھی لکھا ہے تو یہ حدیث ضرور لکھی ہے. حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ پوری دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی. یملأ الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلم و جورا. جیسے دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی وہ عدل و انصاف سے بھر دے گا, سارے ظالموں کے تخت الٹ دے گا. میں جملے پہنچا نہیں پا رہا ہوں. جانے کہ ہمیں پتا ہو نہ پتا ہو لیکن ظالم کو خود پتا ہوتا ہے میں ظالم ہوں. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. اچھا جانے کہ رامی, اب بنی عباس کو ایک بات کا بہت خطرہ تھا کہ بھئی 12واں آنے والا ہے وہ سب کے تخت الٹ دے گا. اگر یہ 11ویں ہیں تو پیغمبر کی حدیث تھی کہ 12 ایک کے بعد ایک بیٹے ہوں گے. حسن و حسین کے بعد کبھی بھی امامت بھائیوں میں جمع نہیں ہوگی. تو اب ان کا دعویٰ یہ ہے یہ 11ویں ہیں تو انہی کا بیٹا 12واں ہوگا. سارے بنی عباس اس بات سے ڈرتے تھے 12واں سارے ظالموں کے تخت الٹ دے گا. انہیں پتا تھا ہم ہی ظالم ہیں. اللہ صلی محمد وعلی محمد. توجہ فرما رہے ہیں نام. تو اب یہ سب جانتے تھے. سرکار ختم مرتبت نے فرمایا کہ میرا 12واں لال سارے ظالموں کے تخت الٹ دے گا. اب 11ویں امام کی 3 ذمہ داریاں ہو گئی تھی. 12ویں کا تعارف نہیں پہنچا پایا. دیکھیں کیا ہو رہا تھا کہ بہت سے بنی عباس بار بار کیا کر رہے تھے, اپنے بچوں کے نام مہدی رکھ دیتے تھے. کہتے تھے دیکھو پیغمبر نے فرمایا تھا 12واں حاکم ہوگا, میں خلیفہ ہوں تو میرا بیٹا حاکم ہوگا, یہی وہ 12واں ہے. اب 12ویں امام 11ویں امام کی ذمہ داری تھی 12ویں کا تعارف کروائیں تاکہ کوئی دھوکہ نہ کھائے, کسی عباسی کو مہدی نہ سمجھ لے. اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں. وہ کسی اموی یا کسی عباسی خلیفہ کو کہیں امام نہ سمجھ لیں, حجت خدا نہ سمجھ لیں. تو اب 11ویں امام کا پہلا کام تھا کہ 12ویں کا تعارف. دوسری ان کی حفاظت, یعنی خاص خاص شیعوں کو تعارف بھی اور پھر منافقین سے حفاظت بھی. کیوں؟ کیونکہ سب ان کے قتل کے در پہ تھے. بنی عباس بار بار کہتے تھے ہم انہیں مار دیں گے. آج بھی لوگ کہہ رہے ہیں نا, میرا نام نہیں لیا کسی خاندان کا, میں نے نہیں کہا کون سا شاہی خاندان یا کس خاندان کے لوگوں نے کہا کہ ہم شیعوں کے امام مہدی کو مکے سے آنے نہیں دیں گے. اللہ نے ساتھ ہی کرونا بھیج دیا. کرونا تو روک نہیں سکتا, مہدی کو کیسے روک لے گا؟
ہوا یا نہیں ہوا بھئی؟ یہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اسی دنیا میں سب نے دیکھ لیا. وہ دیکھیں میں جملے پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی، میں جانتا ہوں میں سخت جملے کہہ رہا ہوں کیونکہ بعض اوقات جب پورا مجمع ساتھ نہیں دیتا تو پھر میں سخت جملے کہہ دیتا ہوں. وہ فرعون کہاں گیا؟ وہ کہتا تھا میں موسیٰ کو پیدا نہیں ہونے دوں گا، بچے مار دوں گا موسیٰ انہی بچوں میں. اللہ نے کہا موسیٰ پیدا بھی ہوگا تیرے محل میں پروان چڑھے گا، تو نہ روک سکے گا، وہ تجھے مار بھی دے گا. کیا کہتا تھا فرعون؟ قرآن اٹھا کے دیکھیے، رجل مہین، یہ پتلا دبلا آدمی یہ مجھے مارے گا، تمہیں نہیں پتا میں فرعون، اتنی بڑی میری فوج. اللہ نے جناب موسیٰ، روایات میں ہے نا کہ بہت پتلے دبلے تھے، رجل مہین، بہت پتلے دبلے. توجہ، وہ کہتا تھا یہ پتلا دبلا آدمی جو توتلا بولتا ہے یہ تمہیں مروا دے گا میرے ہاتھوں، اتنے میں نے بچے مارے تم سب کو مار دوں گا، اس کی باتوں میں نہ آنا. توجہ، اللہ نے کہا موسیٰ ڈٹ جائیے، کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. گرامی یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ کے فیصلے ہیں. تو اب امام حسن عسکری علیہ السلام کا پہلا کام کیا تھا؟ 12ویں کا تعارف. میں جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں. نمبر 2، دوسرا کام ان کی حفاظت، منافقین و کفار سے انہیں بچانا. توجہ، تیسرا کام اپنے شیعوں کے لیے نظام بنا کے جانا تاکہ جب غیبت آئے تو یہ گمراہ نہ ہو جائیں. غیبت کے دوران شیعہ متصل رہیں، جڑے رہیں. 1200 سال، 1250 سال سے ہمیں کوئی عقیدہ امامت و ولایت سے ہلا نہیں سکا. جب 1200 سال میں تم ہمیں امامت سے نہیں ہٹا سکے جبکہ امام غیبت میں ہے، اب تو امام کے آنے کے دن اب کیسے ہٹا دو گے؟ یہ دور ڈرنے کا دور نہیں ہے، یہ خوف کا دور نہیں ہے، سر اٹھا کے جینے کا دور ہے. جہاں پہ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اب نہیں ہے، ڈرنے کا دور نہیں ہے. یہ بڑے بڑے سخت ترین دور گزرے ہیں جہاں پہ ہم ڈر کے رہتے تھے، جہاں تقیہ کا دور تھا. وہاں پہ لوگوں نے جب میں 7-8 برس پہلے ہندوستان گیا تو وہاں پتہ چلا، اپنے اجداد کی بستی میں گیا، سادات کی بستی تھی، تو کہنے لگے کہ بھئی یہاں 18 سال اورنگزیب کے زمانے میں ہم تقیہ میں رہے ہیں اور گھروں میں چھپ کے مجالس کرتے تھے. اورنگزیب گیا، پھر دوبارہ آزادی آزاد ہو گئی. کتنے پابندیاں لگانے والے اسی بر صغیر پاک و ہند میں آئے، وہ مر گئے، آزاداری زندہ ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یہ آج کے کیوں نہیں سمجھتے لوگ کہ آزاداری پہ پابندی لگانے سے یہ رکتی نہیں ہے، یہ سپرنگ کے مانند ہے، جتنا زور سے دباؤ گے اتنا زیادہ اچھلتا. یہ آزاداری رکنے والی نہیں ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. یہ 11ویں امام علیہ السلام کا جو دور تھا وہ تشیع کی آمادگی کا دور تھا. غیبت کے لیے تیاری کروا رہے ہیں امام علیہ السلام. عزیزان گرامی، یہاں تک کہ کچھ بغداد سے مومنین آئے، خمس لے کے آئے 11ویں امام کی خدمت میں. امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ جیسے وہ لوگ پہنچے تو ان میں سے ایک آدمی کو دیکھا، وہ بغداد سے نیت کر کے آیا تھا میں پوچھوں گا، مجھے ملوائیے 12ویں امام سے اگر وہ ہیں اور آپ کہتے ہیں. تو امام علیہ السلام نے کہا آج تمہارے خمس کا حساب میں نہیں کروں گا، تمہارے 12ویں امام کریں گے. میری ایک مرتبہ روح تڑپنے لگی کہ اتنے سوالات لے کے آیا تھا کہ حجرے میں چلے جاؤ، وہاں تمہارے امام انتظار میں ہیں. کہ دیکھا ایک بچہ ہے امام ابا قبا کے ساتھ بیٹھا، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں. کہ بچہ امام ابا قبا کے ساتھ، چہرے پہ نور ہے، بیٹھے. امام علیہ السلام نے کہا یہ خمس اتنا ہے، اس کو یہاں رکھ دو. تو کہا کہ نہیں مولا سکے اتنے. مولا نے کہا نہیں، جو میں نے کہا اتنے ہی سکے ہیں. پتہ نہیں میرے جملے پہنچے یا نہیں. کہ یہ اشرفیاں سونے چاندی کے سکے جتنے میں نے بتائے اتنے ہی. کہا کہ امام نے کہا گنو تاکہ تمہیں اپنے امام کے اوپر یقین ہو جائے. اس نے ایک مرتبہ نکالے، گننا شروع کی، ہاتھ پاؤں کانپنے لگے. کہا مولا گنے نہیں جا رہے، ہاتھ چل نہیں رہے ہیں میرے. امام نے کہا اطمینان سے. اب دوبارہ گن. جب اس نے گنے تو کہا مولا جو آپ نے بتائے تھے اتنے ہی سکے ہیں. امام نے کہا امام پہ شک نہ کرنا. حضرت گرامی، امام علیہ السلام کا مقام کیا؟ 12ویں امام علیہ السلام کا تعارف کروا گیا، پھر ان کی حفاظت بھی رکھی. اب کیا کیا عباسیوں نے؟ ٹائم ہے ابھی میرے پاس، تھوڑی دیر اور چلیں گے. اب عباسیوں نے یہ جو آج حرم ہے نا، یہ حرم تو بہت وسیع ہو گیا، جو پرانا حرم ہے، اب کیسے پیش کروں اس کو، جو سامراج جائے گا نا تو جہاں پہ صحن کے اندر حرم ہے اور ایک صحن ہے، یعنی چاروں طرف صحن ہے اور بیچ میں حرم ہے، اور ایک طرف سرداب ہے. سرداب سارا نہیں، ایک جو کمرہ پرانا جہاں اجزری لگے، بس اتنا کمرہ. یہ گھر تھا 10ویں امام علیہ السلام کا، جہاں پہ 11ویں امام کو میراث میں ملا، اور دونوں اماموں کی وہیں پہ قبر جناب امام علی نقی امام، امام حسن عسکری، حضرت نرجس خاتون، حضرت حکیمہ خاتون. یہ امام کے گھر کے صحن میں قبریں بنائی گئی تھی. یہ امام کا اپنا گھر تھا. اب امام کے گھر کے چاروں طرف جاسوس رہتے تھے، صبح شام جاسوسی کر رہے ہیں، کون کون ملنے آ رہا ہے. اگر کسی بچے کے رونے کی آواز آئے
تو پہلی فرصت میں ہمیں رپورٹ کر دینا، مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں کہ نہیں. کیوں بچہ روئے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ 12واں آ گیا. انہیں نہیں پتا اس گھر میں رونے والے ایسے نہیں آتے. جو بچے آتے ہیں وہ کعبے میں بھی آئیں تو روتے ہوئے نہیں آتے، بولتے ہوئے آتے ہیں. بہت زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں سیدان گرامی؟ اب وہ مسلسل جاسوسوں کو وہاں بٹھائے رکھتے ہیں. 11ویں امام کے گھر میں آنا جانا رکھو، کوئی نہ کوئی دروازے پہ دستک دے دیتا، آپ کو کوئی سبزی تو نہیں چاہیے؟ میں سبزی فروش ہوں. یہ نہیں کہتا میں جاسوس، میں سبزی فروش ہوں، آپ کے لیے سبزی لے کے آیا. امام نے کہا نہیں چاہیے، آپ تشریف لے جا سکتے ہیں. بہت لوگ آتے رہتے. کسی جاسوس نے کہا اتنے جاسوسوں کا فائدہ نہیں ہے، امام کے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہمیں کیا معلوم. تو پھر کیا کیا جائے؟ کہ کچھ خواتین جاسوس بلائی جائیں. اب پتہ چلا کچھ خواتین کو بھی گھروں میں جاسوسی کے لیے بھیجا جاتا. کچھ لوگ پہنچ رہے، باقی پریشان ہیں. تو بولنے کا گھروں کے اندر پہنچا دیا جائے. خواتین آئیں گی، میں مولا آپ کی زوجہ کی خدمت کے لیے آئی ہوں. اگر کسی بھی زوجہ کو حاملہ دیکھو تو فوراً خبر کر دینا. کسی خاتون کو دیکھو بچے کو کھلا رہی ہیں، بچے کی فوراً رپورٹ کرنا، نام بتانا، نشانیاں بتانا. توجہ عزیزان گرامی، اس زمانے میں سارے منافقین انتظار میں تھے. انہیں یقین تھا 12واں آئے گا. تھے منافق لیکن یقین تھا. مجھے نہیں پتا لوگ ہیں یا نہیں ہیں. عزیزان گرامی، جیسے مکے کے لوگوں کو پتا تھا محمد آنے والے ہیں، یہود و نصارہ مدینے کے چاروں طرف آ کے بس گئے تھے، انہیں بھی پتا تھا آخری نبی نے یہاں حکومت تشکیل دینی ہے. وہ یہود و نصارہ بھی یقین کے ساتھ آئے تھے. جب پیغمبر آئے تو قرآن میں لکھا اول کافر میں، وہ سب کے سب اس لیے آئے تھے کہ ہم ایمان لائیں گے. جب ہمارے نبی آ گئے تو سب سے پہلے وہی کافر بنے. انہوں نے انکار کیا، ہم نہیں مانتے، یہ وہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے جیسے نہیں ہے. اپنے جیسا نہ ماننا، مانو اللہ والا الگ ہی ہوتا ہے. یہ ہمارے ٹائم ہے اللہم صلی محمد. کچھ دیر توجہ رہے گی اگر میں پیش کروں. تو یہ 11ویں امام علیہ السلام کو جو دور تھا بڑا سخت دور تھا کہ جہاں پہ امام علیہ السلام کو حفاظت بھی کرنی ہے، منافقین پہ بھی نظر رکھنی ہے. اب گھر گھر میں خواتین بار بار آ رہی ہیں، بہانے سے آ رہی ہیں، جا کے رپورٹ کر رہی ہیں ابھی کوئی حاملہ نہیں. توجہ عزیزان گرامی، اللہ نے فرمایا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام دونوں کا حمل چھپا رہا، کیونکہ نمرود کہتا تھا میں ابراہیم کو مار دوں گا، آنے نہیں دوں گا. اس کو بھی نجومیوں نے بتایا تھا ایک بچہ آئے گا تیرا تخت الٹ دے گا. فرعون کو بھی نجومیوں نے بتایا تھا کوئی موسیٰ آنے والا. توجہ، تو اللہ نے جناب موسیٰ کا بھی حمل چھپا رہا. اسی طرح 12ویں امام کے بھی آثار چھپے تھے. کسی کو معلوم ہی نہیں تھا دنیا میں کوئی پاک ہستی آنے والی. اللہ کا نظام الگ ہے. کوئی اللہ سے لڑنے کی کوشش کرے، اللہ مہلت دیتا رہتا ہے. شیطان کی رسی دراز ہوتی ہے، اللہ فوراً نہیں تخت الٹ دیتا، موقع دیتا ہے تاکہ یہ نہ کہہ سکے موقع دیتا تو میں نے تو یہ پہلے ہی قتل کیا تھا. اللہ کہتا ہے صدام تو نے 27 لاکھ لوگ مار دیے، ابھی بھی توقع رکھ کے بیٹھا ہے. عزیزان گرامی، اگر ظالموں کو موقع ملتا تو یہ وہی گناہ دہراتے رہتے. اسی لیے یہ ظالم ہے، اسی لیے جہنمی ہے. اگر میرے جملے پہنچ جائیں تو بنی عباس نے ایک پورا نظام بنایا 11ویں امام علیہ السلام کے خلاف. کسی تک پیغام نہ جانے دیں. اس زمانے میں ایک آدمی کو سپانسر کیا گیا، اس کو پیسے دیے گئے. بہت بڑا عالم تھا اور بغداد میں رہتا تھا، اسحاق کندی نامی آدمی. اسے پیسے دیے کہ بھئی تم ایک کتاب لکھو قرآن کے خلاف. التناقض فی القرآن کے نام سے اس نے عربی میں کتاب لکھنا شروع کی. 20 سال تک. اب کیا ہوتا ہے کئی مرتبہ کتاب چھپتی نہیں ہے، پہلے ہی پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ تو اب اس کو کہا بھئی تم کتاب لکھو، قرآن میں کنٹرڈکشن ہے. التناقض فی القرآن، یعنی قرآن میں تناقض ہے، ٹکراؤ ہے. یہ آیت اس آیت سے ٹکرا رہی ہے. یہ آج تک لوگ باتیں کر رہے ہیں. جو اہل بیت کو چھوڑے گا اسے ٹکراؤ نظر آئے گا. قرآن کے ٹکراؤ کو حل کریں گے تو آل محمد علیہ السلام ہر جگہ جواب پیش کریں گے. تفصیل میں نہیں جا رہا. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ ایک مولا کا چاہنے والا ایک شاگرد آیا. کہا مولا وہ آدمی بغداد میں کتاب لکھ رہا، آپ جواب کیوں نہیں لکھتے؟ مولا نے کہا دیکھ جواب تو دے. کہا مولا میں تو اتنا پڑھا لکھا ہی نہیں ہوں. مولا نے کہا تو نہیں پڑھا لکھا، میں تجھے سمجھاؤں گا، میں سمجھاؤں گا، تم جواب دے دینا. کہا مولا جیسا آپ حکم کریں گے. کہا اس سے قریب ہو جا. کہا مولا قریب ہو جاؤں؟ وہ تو آپ کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن، اہل بیت کا دشمن. مولا نے کہا تو نہیں سمجھے گا، جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کر. اس سے قریب ہو جا، اتنا قریب ہو جا وہ تجھ پہ بھروسہ کرنے لگے.
جب اعتماد کرنے لگے تو میں تجھے سوال سمجھاؤں گا. 6 مہینے خدمت کی, آنے جانے لگا, کہا استاد اگر آپ کہیں تو کھانا میں بنا دیتا ہوں, کام میں کر دیتا ہوں, ہر کام کرنے لگا, قریب ہو گیا, اسے بھی محبت ہونے لگی, یہ بھائی خدمت گزار ہے, 6 مہینے سے ہر کام کے لیے یہی. کہا مولا میں بہت قریب ہو گیا ہوں, گھر میں بھی جانے لگا ہوں, صفائی ستھرائی بھی میں ہی کرتا ہوں. امام نے کہا بس اس سے ایک سوال بڑے اطمینان سے جب سکون میں بیٹھا ہو نا اور کوئی پاس نہ ہو, اس سے ایک سوال کر لے. سوال کو غور سے سنیے گا, مولا کا سوال ہے, اس ایک سوال نے ساری کی ساری سازشوں کو باطل کر دیا ہے. گرامی امام علیہ السلام نے کہا کہ مولا آپ بتائیے سوال کیا ہے. امام نے کہا دیکھ سوال اس سے یہ کرنا کہ استاد یہ بتا, یہ جو آپ کتاب لکھ رہے ہیں کہ قرآن میں تناقض ہے, قرآن میں ٹکراؤ ہے, یہ آیت اس آیت سے ٹکرا رہی ہے, اور آپ آیتیں لا کے رکھ رہے ہیں, یہ آیت اس سے ٹکرا رہی ہے, تو کیا آپ نے قرآن کو ویسا سمجھ لیا ہے جیسا اللہ نے نازل کیا؟ کچھ لوگ پہنچ گئے امام کے سوال پہ, سارا مجمع نہیں ہے. کیا آپ ویسا سمجھے ہیں جیسا اللہ نے نازل کیا, کہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ ٹکراؤ؟ اب یہ تو تفصیل میں نہیں, تو وہاں پہ امام اس نے شاگرد نے کہا بس اتنا صحیح سوال ہے مولا. مولانا نے کہا ہاں چلیں ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں میں پوچھ لوں گا. مولانا نے کہا تو نہیں سمجھے گا, وہ سمجھ جائے گا. کچھ لوگ پہنچ گئے, اس سے کہنا یہ سوال ہے. قریب ہوا, ایک دن اس کے لیے کچھ جو بھی اس نے کھانا وغیرہ بنایا رکھا, تو وہ بیٹھا ہوا تھا سکون سے, پوچھا استاد ایک سوال تھا میرے ذہن میں. کہا کیا سوال ہے؟ بڑے سکون سے سن رہا تھا. کہا جب مولانا نے کہا جب سکون سے بیٹھا ہو سوال کر لینا. کہا یہ بتائیے یہ جو آپ لکھ رہے ہیں نا قرآن میں تضاد ہے, تناقض ہے, ٹکراؤ ہے, کنٹرڈکشن ہے, تو کیا آپ قرآن کو ویسا سمجھ گئے جیسا اللہ نے نازل کیا؟ وہ کھاتے کھاتے رک گیا, اس نے لقمہ رکھا, سوچتا رہا, کہ تجھے یہ سوال کس نے بھیجا؟ توجہ, شاگرد سے پوچھا بھئی تجھے سوال کس نے بھیجا؟ کہا سوال میرے اپنے ذہن کی ایجاد ہے. کہا میں استاد ہوں, 20 سال میں میرے ذہن میں سوال نہیں آیا, تو مجھے دھوکہ دے رہا تیرے ذہن کی ایجاد ہے. جب مجھے ہی سمجھ نہیں آیا, ابھی ابھی مجھے سمجھ میں آیا کہ سوال, میری 20 سال کی ساری تحقیق اس ایک سوال نے ضائع کر دی. بتا سوال کس کا؟ کہا یہ سوال امام حسن عسکری نے سامرہ سے مجھے بتایا تھا. ایک مرتبہ اس نے وہ اپنی کتاب پکڑی, کنویں میں چھلانگ لگا دی, لوگوں نے نکالا, کہ کیا کیا؟ کہ کتاب ساری بہہ گئی. اس زمانے میں سیاہی سے لکھتے تھے, ابھی آج کے بچے نہیں سمجھے کہ ٹائپنگ نہیں ہوتی تھی, ہاتھ سے سیاہی دوات ہوتی تھی, اس سے لکھا جاتا تھا. ساری کتاب ضائع ہو گئی. کہ تم نے خودکشی کی کوشش کیوں کی؟ کہ میرے 20 سال کی تحقیق ایک سوال نے ضائع کر دی. جب میں سمجھا ہی نہیں کہ اللہ نے نازل کیا کیا, تو تضاد کیسا؟ توجہ فرما رہے ہیں حضران گرامی, جو ایک سوال سے باطل کی ساری سازشوں کو نابود کر دے, اسے امام برحق کہتے ہیں. یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا کمال ہے کہ ایک سوال سے. حضران گرامی, یہ امام علیہ السلام نے مختلف علاقوں میں کہا شیعہ اس جگہ چلے جائیں, قم میں چلے جائیں, احواز چلے جائیں. جب ہجرت کا زمانہ آیا کہ جب جانوں کو خطرہ تھا, امام علیہ السلام نے کہا ان مقامات پہ چلے جاؤ, تمہاری جانیں بچ جائیں گی. یہ ائمہ علیہ السلام اگر ہجرت کے لیے نہ کہتے, یہ جو لوگ ہندوستان آئے, اس وقت افغانستان گئے, پوری دنیا کے اندر شیعوں نے باقاعدہ ہجرت کی, نارتھ افریقہ کے اندر, مصر گئے, ان تمام علاقوں کے اندر یہ ائمہ علیہ السلام نے ہدایت کی, ہجرت کرو. پیغمبر نے حبشہ بھیجا تھا, ہم تمہیں جہاں جہاں بھیج رہے ہیں تمہاری نسلیں وہاں بڑھیں گی, ہجرت کر کے چلے جاؤ, یہاں پہ ہم پہ ظلم ہوتا رہا لیکن تم چلے جاؤ. عزیزان گرامی, امام کا ایک جملہ ہے, دعائیہ جملہ ہے, جو میں نے کسی اپنے استاد سے سنا, کہ کچھ شیعوں کو دیکھا, کہ یہ مولا آپ کے چاہنے والے بیٹھے, کا پروردگارہ انہیں منتشر کر دے, یہ پوری دنیا میں پھیل جائیں. دوسری جگہ کہا یہ مولا آپ کے دشمن ہے, کا پروردگارہ یہ یہیں رہیں اور کہیں نہ جائیں. کہ مولا عجیب دعا ہے, کیا وہ چلے جائیں جو آپ کے چاہنے والے ہیں, یہ یہیں رہیں؟ کہ یہ یہیں رہیں, ہمارا بغض اور جگہوں پہ نہ لے کے جائیں, اور ہمارے چاہنے والے دنیا میں ہماری محبت ہر جگہ پھیلا دیں. میرے جملے پہنچے؟ مرتبہ
محمد وقت نہیں ہے، نہیں تو میں کہتا کہ ادھر کے لوگ ادھر آ سکتے ہیں، ادھر جگہ ہے، ادھر جگہ نہیں ہے، دروازے میں لوگ کھڑے، تھوڑا تھوڑا زحمت کر کے آگے آ جائیں گے تو انشاءاللہ جگہ بن جائے گی سب کے لیے، کہ اس طرف کافی جگہ ہے، ادھر اب جگہ نہیں رہی ہے۔ میں جو جملے مکمل کرتا ہوں اپنے مضمون کو، عزیزان گرامی، یہ قربانیاں ہیں، عظمت ہے اہل بیت علیہ السلام کی، جنہوں نے دین کو بچایا، قرآن کو، نماز کو، عبادات کو۔ لوگوں نے عبادتیں بدل دی تھیں، ہر چیز کو بدلنے کی کوشش کی، یہ اہل بیت کی قربانیاں ہیں کہ ہر چیز کو بچایا، نماز کو اپنی اصلی حالت میں، اپنی اصلی صورت میں باقی رکھا، ہر چیز کو اپنی اصلی صورت میں باقی رکھا تو اہل بیت علیہ السلام نے باقی رکھا، نہیں تو لوگ ہر چیز کو بدل دیتے۔ عزیزان گرامی، اس زمانے میں جب تقیہ کا دور تھا، 10ویں امام کے زمانے میں اور 11ویں امام کے زمانے میں، عباسیوں نے کہا کربلا مت جانے دو، یہ شیعہ جو بڑھ رہے ہیں یہ کربلا جانے کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں، یہ اپنے ساتھ لوگوں کو لے جاتے ہیں، جو کربلا جاتا ہے، جو نہیں بھی مانتا حسین کو وہ ماننے لگتا ہے، پابندی لگا دو، محصول لگایا گیا، ٹیکس لگا دیا گیا، کہا گیا کہ اس کے اوپر اتنے پیسے دینے پڑیں تاکہ یہ جا نہ سکے۔ آج بھی تو ہو رہا ہے نا کہ کوئی اگر باہر روڈ جائے تو میں اتنا خرچہ دینا پڑے گا۔ عزیزان گرامی، عزاداری رکنے والی نہیں ہے۔ یہ آخری جملے سن لیجیے بس، 10ویں اور 11ویں امام کے زمانے میں عباسیوں نے کہا نہیں، جو جائے گا کربلا، بھئی ملک آزاد ہے، ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، نہیں، جو پل بغداد ہے اس کے اوپر پہرے بٹھا دو، جو جائے گا اس سے کہو کہ پیسے دو۔ غریب لوگ جا نہیں پاتے تھے، کچھ اپنے مکان بیچتے، کچھ زمین بیچتے چلے جاتے، زائرین کم ہو گئے، وہ خوش ہوئے، پھر بھی زائر جا رہے ہیں، جو آتے ہیں وہ پھر بتاتے ہیں لوگوں کو کربلا ہے، کہ جو نقشے کو بتاتے ہیں، مصائب بتاتے ہیں، لوگ شیعہ ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس نے کہا کہ جو کربلا جائے اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو۔ ٹھیک ہے زائر کم ہو گئے تھے، لیکن خدا کی قسم پھر بھی زائر جاتے تھے، زائرین پھر بھی کربلا جاتے تھے۔ یہاں تک لکھا ہے انہوں نے کہ خاتون سے، بوڑھی خاتون سے کہا، سپاہیوں نے عباسیوں کے، کہ اے بڑھیا، نہیں جانتی کہ ہم ہاتھ کاٹتے ہیں جو زیارت پہ جاتا ہے؟ اس نے کہا جانتی ہوں۔ کہا جانتی ہو؟ کہا ہاں۔ ہاتھ کٹواؤ گی؟ ہاں ہاتھ کٹواؤ۔ اس نے اپنا الٹا ہاتھ سامنے رکھا، میرا ہاتھ کاٹ دو۔ کہا نہیں، ہم سیدھا ہاتھ کاٹتے ہیں۔ کہا سیدھا ہاتھ تو تم نے پچھلے سال کاٹ دیا تھا، یعنی 1 سال ہاتھ کٹوا چکی، پھر دوسرے سال دوبارہ زیارت پہ آئی۔ کہا حسین کے لیے اگر میرے 2 سے زیادہ ہاتھ ہوتے سارے ہاتھ کٹوا دیتے۔ زائرین بہت کم رہ گئے تھے، کتنی پابندیاں لگائی گئیں۔ متوکل عباسی ملعون نے یہاں تک کیا کہ قبر کا نشان مٹا دو امام حسین، جیسے جنت البقیع میں کیا گیا نا، ابھی تو پھر بھی نشان بنا دیے گئے نا، لیکن شروع میں جنت البقیع میں بالکل اسے زمین کو ہموار کر دیا گیا، نشان مٹا دیا۔ زری نہیں تھی، گنبد نہیں تھا، جیسے گنبد ہے، کچھ نہیں تھا، قبروں کے نشان بنے ہوئے تھے، اس نے سب کچھ نکالا اور کہا قبروں کو ہموار کر دو تاکہ کوئی زائر نہ آئے۔ لوگوں نے امام علی نقی علیہ السلام سے پوچھا، مولا ہم کربلا جاتے ہیں، کہا اس سال جب جاؤ گے نا تو ایک بیری کا درخت وہاں پہ اگے گا، جس طرف وہ جھک جائے سمجھ لینا وہاں پہ سر مقدس سے مولا کا، میرے جد حسین کا۔ عزیزان گرامی، جب لوگ گئے، اسی لیے کہتے ہیں نا باب صدرہ، صدر کا عربی میں صدر کہتے ہیں، بیری کے پودے کو۔ یہ کتنی قربانیاں ائمہ علیہ السلام نے کس طرح سے کربلا کو باقی رکھا، پہنچایا۔ آج عزاداری آزاد ہے، آج آپ کتنی کھل کے پاکستان میں عزاداری کر سکتے ہیں، کسی کو اندازہ نہیں ہے کتنی زحمتوں سے عزاداری ہوتی تھی۔ میں بس ایک جلدی سے واقعے کی طرف اشارہ کروں گا اور پھر مسائل کی طرف، کیونکہ دنیا میں شب شہادت ہے، پاکستان میں چاند نہیں ہوا تھا، باقی دنیا کے ممالک میں ہو گیا، میں اس لیے تفصیل میں نہیں جا رہا، بس ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا۔ بغداد کی ایک خاتون سید زادی تھی، اس زمانے میں سید زادی کو کہتے تھے علویہ، علویہ یعنی مولا علی کی بیٹی۔ ایک سید زادی نے اپنے یتیم بچوں کو ساتھ لیا، 5-6 بچے، کہا بچوں میرے ساتھ چلو۔ کہا اماں آپ تو کہتی ہیں رات میں گھر سے باہر نہ نکلو۔ کہا نہیں بچوں بہت ضروری کام ہے، میرے ساتھ چلو۔ بغداد کی رہنے والی تھی، شہر سے باہر لے گئے۔ کہا اماں آپ کہتی ہیں کہ شہر میں گھر سے باہر نہ نکلو، آپ تو شہر سے باہر لے آئیں۔ کہا نہیں بچوں، جب چراغ نظر آنا بند ہو جائیں وہاں جا کے بیٹھیں گے، جب روشنی ختم ہو گئی کہا بچوں بیٹھ جاؤ۔
کہا اماں کیا بات ہے؟ کہا آج شب عاشور ہے، میں بتانا چاہتی ہوں ہم حسین کے ماننے والے ہیں۔ اس سید زادی نے بچوں کو بتایا مولا حسین کے مصائب، پھر جملے کہے کہ ہمارے مولا کا ایک بیٹا تھا، نام علی اکبر تھا۔ اس بزرگ اس خاتون نے اپنے بچوں کو حضرت علی اکبر علیہ السلام کے مصائب بتائے۔ پھر ایک مرتبہ رو کے کہا مولا کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا، نام علی اصغر تھا۔ بچے رونے لگے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ اس خاتون نے بتایا ایک بھائی تھا ہمارے مولا کا، نام عباس تھا۔ پھر بتایا مولا کی شہادت کیسے ہوئی، جناب قاسم کی، سب کی شہادتیں پڑھی، سارے بچے رونے لگے۔ کہا اماں آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا تم چھوٹے تھے، میں نہیں چاہتی تھی تم باہر جا کے بتاؤ اور تمہیں مار دیا جائے کہ ہم سادات ہیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ لوگوں کو پتہ چلے ہم سید ہیں، ہم اولاد جناب سیدہ ہیں۔ بچوں ابھی بھی کسی کو بغداد میں نہ بتانا ہم آل رسول ہیں، بس چھپائے رکھنا۔ ایک مرتبہ سب بچے رونے لگے، جب رو رہے تھے نا تو اس خاتون نے کہا تم میں سے کسی کو مصائب یاد ہو گئے؟ بڑے بیٹے نے کہا ہاں اماں مجھے یاد ہو گئے۔ کہا بیٹا اب تو مصائب سنا تھا کہ میں بھی رو لوں؟ اب آپ کو سمجھ میں آیا کتنی قربانیوں میں مجلسیں ہوئی ہیں، اتنی قربانیاں دے دے کے لوگوں نے مجالس برپا کی۔ اس خاتون نے اپنے جوان بچے سے کہا بیٹا تم مجلس پڑھ دے۔ بچے نے پڑھنا شروع کیا اماں مولا کا ایک بیٹا علی اکبر تھا، بس نام آنا تھا علی اکبر۔ وہ تڑپنے لگی۔ اس خاتون نے رو رو کے کہا کہ مولا آپ کے علی اکبر پہ میرے بچے قربان۔ عزیزان گرامی بڑی قربانیاں دے کے یہ مجالس بچی ہیں، ان مجالس پہ قربانیاں دے کے یہاں تک پہنچایا گیا۔ آج آپ کھل کے سینہ زنی کر سکتے ہیں، ماتم کر سکتے ہیں۔ صدام کے زمانے میں مجلس نہیں ہونے دیتے تھے۔ آج ہمارے بہت سے زائرین اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عراقیوں کو وہ تقدس نہیں ہے مجالس کا جو ہمارے لوگوں کو۔ 27 سال مجالس نہیں ہوئی عراق میں، بتائیے آپ کو۔ صدام کے زمانے میں، صدام سے پہلے صدام کے زمانے میں مجلس نہیں ہوتی تھی۔ ماتم دور کی بات، مصائب پڑھنے پہ پابندی تھی، گولیاں چلتی تھی اگر کوئی مصائب پڑھے۔ مجلسیں نہیں ہوئی، آپ کو پتا چلا، قدر آئی آپ کو ان مجلسوں کا اثر کیا ہوتا ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے آ کے ماں باپ کے ساتھ مجلسوں میں بیٹھ جاتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں اب تم بچے کو سلا رہے ہو مجلس میں کہتا ہوں آنے تو دو۔ یہ سوتا ہوا جب بچہ اٹھتا ہے، میں نے خدا کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا، بچہ سو گیا، اچانک بچے کی آنکھ کھلی، مصائب آ چکے تھے، رونے سے اس کی آنکھ کھلی، دیکھا میرا باپ رو رہا ہے۔ وہ بچہ تڑپنے لگا، ابو کیوں رو رہے ہیں آپ؟ اب وہ باپ بچے کو بتا نہیں پا رہا تھا میں حضرت علی اکبر پہ رو رہا ہوں۔ خدا کی قسم آپ کو اندازہ نہیں ہے ان مصائب کا اثر کیا ہوتا ہے، ان بچوں پہ اثر۔ یہ جو ہمارے بچے بچیاں ان مجالس میں آتے ہیں، 27 سال عراق میں مجالس پہ پابندی رہی، مجلس نہیں ہونے دی گئی۔ صدام ملعون نے امام حسین کے نام پہ اگر کوئی ماتم کرتا تھا کہا کہ فوراً گولی چلا دینا، ماتم نہ کریں۔ 27 سال مجلس نہیں ہوئی، جب پہلا سال تھا دنیا بھر سے، مجھے یاد ہے میں امریکہ میں اشرف پڑھ رہا تھا، پوری دنیا سے میڈیا آ رہا تھا عراق دیکھنے کے لیے کہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک آدمی سے پوچھا پیچھے تمہارے لوگ لڑ رہے ہیں؟ اس نے کہا لڑ نہیں رہے، یہ ماتم کر رہے ہیں۔ کہا کیا ہے یہ؟ کہا یہ اپنے آپ کو مارتے ہیں حسین کے نام پہ۔ کہا تمہیں ڈر نہیں لگ رہا یہ اتنے اپنے وحشی انداز سے اپنے آپ کو مار رہے ہیں؟ تو اس صحافی نے کہا مجھے نیو یارک کے اپنے فلیٹ میں ڈر لگتا ہے لیکن کربلا میں ڈر نہیں لگ رہا۔ نہ جانے یہاں حسین کے نام میں کتنی رونق ہے، یہ اپنے آپ کو اتنا ماتم کرتے ہیں لیکن کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے اس عزاداری کا کتنا اثر ہے۔ دنیا جب مجلس میں آتی ہے اسے روحانیت محسوس ہوتی ہے۔ آج اگر کوئی میں نے انہی 6 دنوں کے اندر کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے۔ لوگ آتے ہیں مجلس میں، مولانا مجھے پہلی مرتبہ پتا چلا کتنی روحانیت ہے۔ ابھی یہاں ایف سی ایریا کے اندر مجلس سے ایک بچہ آیا، کہا ہمیں تو کبھی بتایا بھی نہیں کہ حسین کتنے مظلوم تھے، میں نے تو آپ کی مجلس میں سنا مولا کو کتنی بے دردی سے مارا گیا تھا۔ بچہ جوان لڑکا ایسے آنسوں سے رو رہا تھا، شیعہ نہیں تھا، اس نے رو رو کے کہا مولانا ہمیں پتہ نہیں تھا، مجھے آج پتہ چلا ہے۔ مولا علی اکبر کو وہاں پہ میں نے مجلس پڑھی تھی، کہ مولا علی اکبر کے برچھی لگی، مولا حسین نے ہاتھ سے برچھی نکالے۔ اجرکم اللہ، بھائی میں کیسے پڑھوں؟ آج یہ مجالس برپا ہیں، یہ 10ویں 11ویں امام، آج جناب زینب کبریٰ نے مجالس شروع کی، مولا سجاد نے مجالس شروع کی۔ عراق میں کہتے ہیں جو مجلس پڑھے وہ چوتھے امام کا نمائندہ ہے۔ چوتھے امام کی حسرت تھی گھر گھر مجلس ہو۔ جناب زینب کبریٰ کی آرزو تھی
ہر بستی ہر شہر میں مجلس ہو. آج اگر مجالس برپا ہو رہی ہیں، ہم مقروض ہیں جناب زینب کے، جنہیں تازیانے لگے لیکن انہوں نے دربار یزید میں بھی مصائب پڑھے یا نہیں پڑھے. یزید بار بار کہتا تھا تازیانے مارو اس بی بی کو، بولنے مت دینا. بی بی بار بار کہتی میرا بھائی باغی نہیں تھا، حسین دوش رسالت کا سوار تھا. بی بی بار بار کہتی علی اکبر. جناب زینب نے اس انداز سے نام لیے جناب عباس و جناب علی اکبر مولا حسین کے، دنیا رونے لگی. خدا کی قسم دربار یزید میں ایک ایک آدمی رو رہا تھا. ہمیں تو بتایا تھا یہ باغی ہیں، ہمیں تو آج پتا چلا یہ اہل بیت ہیں، یہ آل رسول ہیں. میں جملے پڑھ رہا ہوں. یہ ایام بڑے سخت ایام ہیں. آئیے ذرا کچھ دیر کے لیے سامرہ چلیں. 11ویں امام کو زہر دے دیا گیا ہے. آپ جانتے ہیں نا جس امام کو زہر دیا، اتنا سخت زہر دیا بعض اوقات ان کے جگر کے ٹکڑے باہر آئے. جب 11ویں امام صرف 28 برس کے تھے، جانتے ہیں آپ 28 برس کے، کوئی 28 سال کے سن میں مرنا نہیں چاہتا. جب 11ویں امام کو زہر دیا نا، آپ جانتے نا کہ کوئی بچہ اگر یتیم ہو رہا ہو نا، وہ تڑپتا ہے. وہ اپنے باپ کو اگر دیکھے کہ میرے باپ کو دنیا سے بھیجا جا رہا ہے، میرے باپ رخصت ہو رہے ہیں، وہ بچہ تڑپتا ہے. اب 12ویں امام تڑپ رہے ہوں گے. 5 برس کے 12ویں امام دیکھ رہے ہیں میرے بابا کو زہر دے دیا گیا. بھئی آج 12ویں امام کو ان کی یتیمی کا پرسہ دینا ہے. 12ویں امام کے سامنے 11ویں امام تڑپ رہے ہیں. بار بار اپنے بابا کے سر کو اپنے زانوں پہ کس طرح سے بار بار گود میں رکھتے، پیار کرتے. میرے بابا آپ کو زہر دے دیا گیا. میں کہوں گا 12ویں امام علیہ السلام کی خدمت میں مولا ذرا کربلا آ کے دیکھیے. ایک چھوٹی سی بی بی بابا کو شہید ہوتا دیکھ رہی ہے. بی بی تڑپ کے کہتی ہے مت مارو میرے بابا کو، یہ تمہارے نبی کے نواسے. اجرکم اللہ، اجرکم. بھائی رونے میں بخل نہ کیجیے گا. آج 12ویں امام کو پرسہ دینا ہے. امام زمانہ آج یتیم ہو رہے ہیں. جانے گرامی میں سخت جملے نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن مجھے معاف کر دیجیے گا. کبھی آپ جانتے نا ہر یتیم چاہتا ہے میرے سر پہ کوئی شفقت کا ہاتھ رکھے، میرے کوئی رخسار پہ پیار کرے، مجھے گلے لگائے. لیکن جب چوتھے امام یتیم ہوئے، گلے میں توق ڈالا گیا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی گئی، پاؤں میں بیڑیاں. امام کو کوفہ اور شام کے بازاروں میں لایا گیا. آپ نے آج تک کبھی دیکھا کہ کوئی بچی یتیم ہو گئی ہو، بالوں میں ہاتھ ڈالا جائے، کانوں سے بالیاں چھینی جائیں؟ ہائے جناب سکینہ، بی بی کے سر میں شمر ملعون نے. اجرکم اللہ، اجرکم. میں سخت جملے نہیں پڑھنا چاہتا. اجرکم اللہ. بھائی آج پتہ نہیں عجیب و غریب طبیعت ہو رہی ہے، دل کر رہا ہے خود بیٹھ کے روتا چلا جاؤں، لیکن اگر روؤں تو پڑھوں کیسے؟ بھائی اجرکم اللہ. بھائی آج بھئی میں مکمل کر رہا ہوں، 2 جملوں کی زحمت دوں گا میرے بھائی، پھر اس کے بعد نوحہ پیش کریں گے. عزیزان گرامی، میں سب سے درخواست کروں گا کچھ دیر کے لیے سامرہ چلیے. میں جملے پیش کروں گا آپ سے. جناب زینب جب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی نا تہجد کی، تو مولا سجاد نے پوچھا تھا پھوپھی اماں میں نے آج تک کبھی آپ کو بیٹھ کے تہجد پڑھتے نہیں دیکھا. جناب زینب کے آنسو بہنے لگے. بیٹا سجاد کھانا اتنا کم تھا، میں نے بچوں کو کھلا دیا، مجھے اتنی کمزوری ہو رہی ہے، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، میری ٹانگوں میں دم نہیں رہا. مولا کا پوچھنا اس لیے تھا کہ دنیا کو پتا چلے میری پھوپھی کی کیا حالت ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میں کیسے پڑھوں یہ جملے، مجھے معاف کیجئے گا. اجرکم اللہ. جب جناب زینب بیٹھ کے تہجد پڑھ رہی تھی نا، تو مولا سجاد تڑپ رہے تھے، میری پھوپھی بیٹھ کے تہجد پڑھ رہی ہے. جب 11ویں امام بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے، پوچھا کسی شیعہ نے مولا کیا بات ہے؟ کہا میرا جگر گھل گیا ہے، انہوں نے ایسا زہر دیا میرے اندر کے اعضاء ٹوٹنے لگے ہیں. اجرکم اللہ. بھئی جب کوئی بلند آواز سے روتا ہے نا، جب کوئی ہائے کرتا ہے، یقین مانے میرے دل سے دعا نکلتی ہے. یہ جملے ہیں نا جناب سکینہ بنت الحسین کے، کہ جب بیبیاں مجلس میں آئیں تو جناب سکینہ نے پوچھا پھوپھی اماں یہ رونے والے کون ہیں؟ کہ یہ آپ کے بابا کے چاہنے والے ہیں. کہ پھوپھی اماں میں قسم کھا کے کہتی ہوں اگر یہ کربلا میں ہوتے نا، میرے علی اصغر بھائی کو تیر نہ لگتا، میرے بھیا علی اکبر کے برچھی نہ لگتی. پھوپھی اماں میں اپنی دادی زہرا سے ان کی شفاعت کروں گی.
میں کہوں گی دادی اماں، یہ میرے بابا پہ جی بھر کے روتے ہیں، بلند آواز سے گریا کرتے ہیں۔ اجرکم اللہ، بھئی چوتھے امام کے زخموں پہ مرہم ہے یہ آنسو۔ جب آپ بلند آواز سے جب کوئی ہائے کہتا ہے نا تو ہمیشہ کا ہائے، جب یہ ہائے آپ کہتے ہیں، جناب زینب کہتی ہیں ہاں یہ کربلا میں رو آئیں، آپ سب کی طرف سے آخری مجالس ہیں، جناب زینب کو 2 جملے کہہ دوں، بی بی میں ان تمام رونے والوں کی طرف سے قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر یہ کربلا میں ہوتے آپ کے بھائی کو تلوار خنجر سے شمر ذبح نہ کر سکتا، بی بی اگر ہماری بچیاں کربلا میں ہوتی اپنی چادریں آپ کو دے دیتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم، بھائی میں اسے پڑھا نہیں جا رہا، آخری جملے سن لیجئے۔ 2 منٹ کی زحمت، میں 1 گھنٹہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، میں مختصر کرنا چاہ رہا تھا، 2 منٹ کی زحمت دوں گا۔ آخری شبیں ہیں، جانتے ہیں کیا کیا 12ویں امام نے؟ کہا میں خود غسل و کفن دوں گا۔ 5 یا 6 برس کے ہیں 12ویں امام، بڑا اہتمام کیا، مولا نے خود غسل دیا، کفن دیا۔ خدا کی قسم ہمارے ہاں روایات میں ہے امام زمانہ نے خود جنازہ پڑھایا۔ چچا جب کھڑے ہوئے نا جعفر کا، چچا جان ہٹ جائیے، میرا حق بنتا ہے میں جنازہ پڑھاؤں۔ ہائے مولا سجاد، بغیر کفن کے باپ کو دفنایا، رو رو کے کہا پھوپھی اماں، خدا کسی غیرت مند بیٹے کو ایسا وقت نہ دکھائے جوان بیٹے کے سامنے بوڑھے باپ کا لاشا دھوپ میں پڑا ہو، بیٹے میں طاقت ہو دفنانے کی اجازت نہ ہو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بس بھئی سید رضا بازیدی صاحب پڑھیں گے نوحہ 2 جملے دعا کے، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ پروردگارا تجھے واسطہ امام حسن عسکری کی جوانی کا، 28 برس کے سن میں بھی کبھی کسی کو زہر دیا جاتا ہے، امام زمانہ کی یتیمی کا واسطہ، امام نے جنازہ بھی پڑھایا اور قبر میں اتارا، میرے دادا کے پہلو میں میرے بابا کو دفنانا، بڑا اہتمام کیا، بڑی شان و شوکت سے باپ کو دفنایا، لیکن ہائے کربلا والے، امام زمانہ خود ہی کہتے ہیں نا زیارت نہیہ میں، میرا سلام میرے دادا حسین پہ جن کا کفن خاک کربلا بن گئی، جنہیں کوئی دفنانے والا نہیں تھا۔ جانتے جناب زینب بار بار کیا کہتی تھی؟ بھئی میرے تمام اپنے عزادار بھائیوں بچوں سے ایک درخواست ہے، شیعہ سنی بھائیوں کا مجمع ہے، ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں، ہاتھوں کو بلند کر کے اس جملے کو سنیے گا۔ جب شمر نے پہلا خنجر چلایا نا مولا حسین کے گلے، جیسے ہی خنجر چلا جناب زینب نے رو کے کہا اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یہ تمہارے نبی کا نواسہ ہے۔ عزیزان گرامی جناب زینب نے رو رو کے کہا میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، مت مارو۔ اور جب وہ مارتے رہے تو جناب زینب بار بار، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، ہاتھوں کو بلند کر کے بی بی دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے کہتی واہ محمد آ، بار بار کہتی ہائے محمد مصطفیٰ، بار بار نانا کا نام لیتی، پھر بعد میں کہتی واہ علیہ، پھر آخر میں کہتی واہ فاطمہ، پھر کہتی واہ حسنہ، آخر میں کہتی واہ حسینہ، ہائے حسین۔ اور پھر بی بی کا ایک جملہ، میں جانتا ہوں بھئی بہت سخت ہے یہ مسائل برداشت کرنا، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ جب جناب زینب کبریٰ آئیں نا مقتل میں مولا کی شہادت کے بعد، تو بی بی نے ایک جملہ کہا تھا، تم نے حسین کو نہیں مارا، یہ خنجر تم نے میرے نانا کے گلے پہ چلایا، تم نے میرے نانا رسول خدا کا گلا کاٹا ہے۔ پھر بی بی نے کہا تم نے میرے بابا کا گلا کاٹا، پھر بی بی نے رو کے کہا تم نے میری ماں کا گلا کاٹ دیا، تم نے میرے بھائی حسن کا گلا کاٹا، یہ حسین کا گلا نہیں کاٹا، تم نے میری ماں کا گلا کاٹا ہے۔ بی بی کو اتنا دکھ تھا،
مولا حسین کی شہادت کا، پروردگارہ تجھے واسطہ جناب زینب کے ان جملوں کا، کسی کو آج خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ پروردگارہ صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جتنے بانیان مجلس شرکت کنندگان، پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ ابھی ایک جوان کو حالت اچھی نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں یہاں ممبر سے، پروردگارہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت، حاضرین کی حاجات قبول فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو بار بار حج و زیارات نصیب فرما، ہمارے تمام زائرین کو ان کو سفر میں کامیاب فرما۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، آخری واسطہ دینے والا ہوں۔ پروردگارہ تجھے واسطہ زخمی قدموں کا، تجھے واسطہ زخمی کانوں کا، پروردگارہ کسی بھی مریض کو آج بغیر شفا کے نہ بھیج۔ ایک سوال کروں آپ سے، آج تک کبھی دیکھا ہے آپ نے کسی بیمار کو بستر سے گرا دیا گیا ہو؟ شام غریبہ میں ایک بیمار کا بستر لوٹ لیا گیا تھا۔ پروردگارہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین